کل آپ کو کہاں سے ارسٹ کیا گیا تھا؟ کوئی تشدد وغیرہ کیا گیا؟ باہر نہ صبح لگ رہا ہے ادھر جاؤ بلاگنگ اچھی وہاں پہ آپ کی بنی ہے. آپ ایسے بتائیں کوئی تشدد تو نہیں ہے وہاں پہ؟ بات ہو رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ویلکم ٹو بی ڈی ٹرینڈی. آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے سب سے کنٹروورشل یوٹیوبر ڈکی بائی کے بارے میں. وہی ڈکی بائی جس نے یوٹیوب پر روز کلچر کو انٹروڈیوس کیا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے کیریئر میں اتنے اسکینڈلز کریٹ کیے کہ ہر دوسرے مہینے اس کا نام کسی نہ کسی کنٹروورسی میں آ ہی جاتا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ فرام دی بگننگ، فرام ہز یوٹیوب جرنی ٹل ٹوڈیز اسکینڈلز ان 2025. میرا بایو ڈیٹا پوچھے گا. یہ خوش فہمی انہیں ٹک ٹاک انسٹال کرنے کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے. کنٹینٹ کے چکر میں والی فیلنگ دینے والوں کی ہی بات کریں گے ہم. ایسے لوگوں کو پھپھی کے شروعات میں ڈکی بائی نے اپنی پہچان روسٹ ویڈیوز سے بنائی. ہی واز فنی، سرکاسٹک اینڈ آنیسٹلی بروٹل. لیکن یہی روسٹنگ اس کی پہلی کنٹروورسی کا سبب بنی. یوٹیوبر کے ساتھ فائٹ شروع ہو گئی. ایگزامپل کے طور پر شام ادریس، شمیر عباس اور چائے والا گروپ کے ساتھ. یہ وہ دور تھا جب لوگ کہتے تھے ڈکی از دی پاکستانی ورژن آف کیری مناٹی، لیکن ساتھ ہی اس کی بولڈ زبان نے دشمن بھی بنا لیے. اب ایک اور ایسی کنٹروورسی جس نے ڈکی بائی کی ریپوٹیشن کو بہت زیادہ خراب کیا، اور وہ تھی فیک ایپس اور فیک گیمز کو پروموٹ کرنا. ایک وقت تھا جب ڈکی بائی نے اپنے چینل پر کچھ ایپس اور گیمز پروموٹ کیے جو بعد میں آڈینس کے لیے اسکیم پروو ہوئے. یہ ایپس کوئک منی اور ریوارڈز کا پرومس کرتی تھی، لیکن اینڈ ریزلٹ زیرو تھا. فینس نے کمنٹ میں اوپنلی ریئیکٹ کیا، برو یہ ایپ اسکیم ہے، ہم نے تم پر ٹرسٹ کیا تھا، صرف پیسے کے لیے تم نے فیک ایپس کو پروموٹ کیے. یہ بات اتنی وائرل ہوئی کہ ڈکی بائی کو اپنی طرف سے کلیریفائی کرنا پڑا. اس نے کہا کہ اسے خود بھی مس گائیڈ کیا گیا تھا اور اس کے انٹینشن بالکل بھی اسکیم کرنے کا نہیں تھا. لیکن سچ یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد اس کے آڈینس کا ٹرسٹ ڈیفینیٹلی بہت کم ہو گیا تھا. اور یہاں ایک چیز کلیئر ہو گئی، بینگ اے بگ انفلوئنسر کمز ود ریسپانسبلٹی. اگر آپ اپنی آڈینس کی بنا ریسرچ کو کوئی ایپ ریکمینڈ کرتے ہو تو بیکلیش آنا ہی آنا ہے. اب ہم بات کریں گے شام ادریس اور فروگی کے کنٹروورسی کے بارے میں. اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ فروگی کون ہے تو وہ شام ادریس کی وائف ہے جو اس کے ساتھ یوٹیوب چینل پہ کنٹینٹ بنایا کرتی تھی. سب سے پہلے اور بڑا اسکینڈل آیا جب ڈکی نے شام ادریس اور فروگی کو روسٹ کیا. پوری پاکستانی یوٹیوب کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو گئی. ڈکی نے اس کے فیک پرینکس ایکسپوز کیا اور کہا کہ یہ ویوز کے لیے ڈرامہ کرتا ہے. Not open your mouth about my family, Zad. I have not brought Yumna, your son, your mom into my mouth. Don't. I will make sure you open your mouth about my family again. Your family will be off social media. Don't talk about my family again. یہ میرے لیے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس فائٹ نے ڈکی کو پاپولرٹی دی لیکن ساتھ ساتھ ہیٹڈ بھی. لوگ کہتے تھے ہی کراس دی لائن بٹ ہی آلسو اسپوک دی ٹروتھ. کنٹروورسی نے ڈکی کو ٹرینڈ میں رکھا فار منتھ. اس کے بعد آئی شمیر عباس. ڈکی بائی کنٹروورسی نے شمیر کو کال آؤٹ کیا فار فیک کنٹینٹ اور کلک بیٹ کے لیے. شمیر نے بھی جواب دیا اور ایک پوری یوٹیوب وار سٹارٹ ہو گئی. ایک طرف ڈکی کے فینس تھے جو کہتے تھے ہی از ایکسپوزنگ دی ٹروتھ، اور دوسری طرف شمیر کے سپورٹرز. یہ یوٹیوب وار نے ڈکی کو اور زیادہ وائرل کر دیا. بٹ اس سب کے ساتھ ایک چیز کلیئر تھی، ڈکی واز نیور افریڈ آف اسپیکنگ اگینسٹ بگ نیمز. ایک اور بڑی خبر جو ریسنٹلی ڈکی بائی کو کنٹروورسی کی لکیروں میں لے آئی وہ ہے اس کا ڈریم ہاؤس. ڈکی بائی نے یوٹیوب اور انسٹاگرام پر ایک 10 کروڑ کا لگژریس بنگلہ دکھایا جسے انہوں نے پراؤڈلی اپنا خود کا پراپرٹی بتایا اور ولاگ بھی بنایا. پروف دیٹ ہارڈ ورک پیز آف. فینس نے لائک اور کنگریچولیشن کے ساتھ سیلیبریشن شروع کر دی. لیکن کچھ دن بعد ایک پراپرٹی ایجنٹ ارمغان رانا نے سچ ایکسپوز کر دیا. وہ گھر ایکچولی رینٹ پر تھا، یعنی ڈکی نے آڈینس کو غلط امپریشن دیا کہ یہ اس کا خود کا گھر ہے، وائل ان ریالٹی وہ 4 لاکھ پر منتھ رینٹ پر لیا گیا تھا اور کمیشنز بھی پوری طرح پے نہیں کیا. ہم سے گھر لیا جی رینٹ پہ، اور ہم سے ڈفرینٹ اس نے کمٹمنٹس کی کہ جی میں یہ کمیشن دوں گا وہ کمیشن دوں گا. میرے پاس یہ بیسیکلی اس کا کانٹریکٹ بھی ہے جو اس نے رینٹ. آڈینس کا ریئیکشن یہ آیا، ڈکی از جسٹ بینگ ٹارگیٹڈ بیکاز ہی اسپیکس دی ٹروتھ. نو برو، ہی از ایروگینٹ اینڈ ہی ڈیزرو دس. آئی یوز ٹو لو ہز کنٹینٹ بٹ اب بس کنٹروورسیز ہی کنٹروورسیز ہیں. یہ کلیئرلی شو کرتا ہے اس ڈکی بائی ایک پیرالائزنگ پرسنالٹی بن چکا ہے. ایدر یو لو ہم اور ہیٹ ہم بٹ یو کانٹ اگنور ہم.
Now the question is, will Ducky Bhai survive these scandals or will he fade away like many other YouTubers? That's for time to tell. آپ لوگ اپنے اوپینین کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ڈکی بھائی انوسینٹ ہے یا گلٹی ہے، اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا.